السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ دیکھیے جی، ہر بندہ دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں کس طریقے سے دین اسلام کو اپنے زندگی میں لے کر آؤں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں لے کر آؤں۔ تو اس کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے ایک سمپل طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی سنت ہیں ان سنتوں کو آدمی فالو کر لیں۔ جیسے مثال کے طور پر کھانا آدمی ہر بندہ کھاتا ہے، دن میں بعض بندے تو 3-4 ٹائم بھی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن کھانے ابھی دیکھیں نا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں؟ پہلے آداب دیکھ لیتے ہیں، آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ پہلے ہاتھوں کو دھو لیں، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لیں، اور پھر کسی تولیے وغیرہ سے صاف نہ کریں۔ دیکھیں نا اس میں حکمت کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو اتنا فرما دیا کہ آپ ہاتھوں کو دھو لیں اور کسی چیز سے صاف نہ کریں۔ دیکھیں ہر ایک جگہ پر جراثیم وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم تولیے سے ہاتھوں کو صاف کریں گے تو اس تولیے کے اوپر جراثیم وغیرہ ہوں گے تو وہ ہمارے ہاتھوں کو لگنے کا خدشہ ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھوں کو صاف نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آگے سائنس کی تحقیق میں بتا رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ سائنس بھی نبی علیہ السلام کی باتوں کو لے کر کتنی تحقیق کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب کھانے پر بیٹھے جائیں آدمی تو کھانے کے آداب کا خیال رکھیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس بوٹی وغیرہ ہے یا کچھ کھانے کا اچھا ہے تو وہ آدمی دوسرے کے سائڈ پر کر دے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ وہ مجھ سے اچھا کھا لے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور تیسرا یہ کہ اپنی سائڈ سے کھا لیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے صحابی تھے، وہ پلیٹ میں یوں کر کے ہاتھ مار رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اپنی طرف سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ بسم اللہ پڑھ کر جب آدمی شروع کر کے کھا لیتا ہے تو اس کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کو کھانے کی لذت وغیرہ وہ بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ کھانا کھا لیتے ہیں لیکن ان کو لذت کے محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ پکایا بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی اس میں ٹیسٹ ہی نہیں ہے۔ بھائی ٹیسٹ کیسے ہوگا جب آپ شروع میں آپ نے اپنے ساتھ شیطان کو بٹھا کر کھلا لیا؟ کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی رسول جب کھانا کھا رہے تھے تو آخر میں جب اس نے ایک نوالا جب رہ گیا تھا تو اس کو بسم اللہ یاد آ گئی، یعنی دعا یاد آ گئی، اس نے وہ دعا پڑھ لی۔ دعا پڑھتے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مسکرائیں۔ صحابی رسول نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ مسکرائیں کیوں، کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں جب آپ شروع میں آپ کھانے کے لیے بیٹھے میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کے ساتھ ہی شیطان بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی کھا رہا تھا، جتنے نوالے آپ لے رہے تھے اتنا وہ بھی لے رہا تھا، لیکن جب آپ کو دعا یاد آ گئی، دعا یاد آتے ساتھ ہی جب آپ نے دعا پڑھ لی تو جو کچھ شیطان نے کھایا تھا وہ سارا الٹی کر کے یہاں سے بھاگ نکلا۔ تو میں اس بات پہ ہنسا۔ تو ہر ایک سنت پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری کسی مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں کھانا کھانے کی شروع کی دعا، درمیان کی دعا، آخر کی دعا، یہ آدمی اگر 3 دعا کا اہتمام کر لیں تو 100 300 دعا، تو یہ 300 شہیدوں کا تو یہ ثواب آدمی کو مل گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ان ثواب، یہ جو ثواب ہوتے ہیں نا ثواب، اب آپ کہو گے کہ ثواب کا اندازہ ہمیں کیسے ہو جاتا ہے؟ ثواب کا اندازہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہر ایک شخص کو میزان عمل میں پتہ چل جائے گا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر کے کیا کچھ پا لیا۔ تو شروع کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، شروع میں اگر بھول گئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر پھر آخر میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعائیں ہیں، 3 دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، انشاءاللہ آپ کے کھانے میں برکت بھی ہوگی اور آپ کو کھانا بھی بہت ہی لذیذ ہی محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت کو زندگی میں لانے کے لیے یہ کچھ عمل ہے، یہ کچھ عمل کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔